صحابی نبی جنتی جنتی ہر الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صدر تعظیم و تکریم دوستوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے درس قرآن کا آج 31واں سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ 2-3 دنوں سے ہمارے جو سبق کا حصہ ہے وہ قرآن مجید کے حوالے سے یہ بات چل رہی تھی کہ قرآن مجید ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علمی اور زندہ و جاوید معجزہ ہے۔ اس کی وجوہ بیان کی جا رہی تھی کہ کن کن وجوہ سے وہ معجزہ نظر آتا ہے۔ کچھ بیان ہو چکی، کچھ انشاءاللہ آج بیان کی جائیں گی۔ ایک بات یہ ذکر کی جاتی ہے کہ اس قرآن مجید میں پچھلی امتوں کے حالات، ان کی شریعتیں اور تاریخی حالات کا صاف صاف تذکرہ ہے۔ اتنا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، ان کے حالات عطا کیے گئے، بتائے گئے۔ اس زمانے کے جو بڑے بڑے علماء تھے، یہود و نصارہ کے، جتنے بھی جو تورات، زبور، انجیل اپنی یعنی زمانے کی کتابوں کے ماہر جانے جاتے تھے، ان کو بھی اتنا علم نہیں تھا جتنا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے عطا فرمایا۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ کیوں کہ گزشتہ واقعات کی خبر علم غیب سے تعلق رکھتی ہے، اور علم غیب اللہ ہی تعالیٰ کا علم ہے اور کسی اور کا علم نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں بہت ساری آیات ایسی ہیں جن میں لوگوں کی دلوں کی چھپی ہوئی بات کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ کوئی وقت ایسا آتا کہ لوگوں کے دلوں میں کوئی بات ہوتی تھی، کسی اور کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ ان کے دل میں کیا بات ہے، وہ کوئی سازش کر رہے ہوتے تھے یا ان کے دل میں کوئی کھٹکھٹا ہوتا تھا، تو وہ قرآن مجید نے اس کو ظاہر کیا کہ ان کے دلوں میں یہ بات ہے۔ تو پھر جب بات ظاہر ہو جاتی تھی، پھر وہ خود اس کا اقرار بھی کر لیتے تھے۔ جن لوگوں کے بارے میں یہ بات ظاہر ہوتی تھی وہ خود اقرار کر لیتے تھے کہ ہمارے بارے میں یہ جو بات ظاہر ہوئی ہے واقعی ہمارے دل میں یہ بات تھی۔ تو یہ قرآن مجید جو ان کے دلوں کی بات بتاتا ہے اللہ کے حکم سے، تو معلوم ہوا یہ اللہ کا کلام ہے، کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ اس کی مثال جیسے کہ یہ قرآن مجید کسی بشر کا کلام نہیں ہے، غیب کی باتیں اور دلوں کی باتوں کو جاننا، بتانا، یہ جیسے قرآن مجید میں ہے اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، کہ جب ارادہ کیا تم میں سے دو جماعتوں نے یہ کہ وہ پھسل جائیں، کھسک جائیں۔ تو اس کا پس منظر ایک طویل ہے، لیکن میں مختصر آپ حضرات کی یعنی اشارہ کر دیتا ہوں کہ جب غزوہ بدر پیش آیا، غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اور ان میں جو ہے بہت سارے کفار بھی پکڑے گئے، مارے بھی گئے۔ تو اسی طرح پھر جب 1 سال کے بعد غزوہ احد پیش آیا تو پھر کفار نے حملہ کرنا چاہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حملہ جو ہے وہ مدینے کے اندر رہ کر ان کا جواب دیا جائے، ان کے ساتھ جنگ کی جائے۔ لیکن کچھ لوگ یعنی کچھ صحابہ کرام جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، ان کا جذبہ جہاد اتنا جوش مار رہا تھا، وہ کہتے تھے یا رسول اللہ اگر ہم مدینے میں رہ کر اس کا جواب دیتے ہیں تو وہ ہمیں بزدل قرار دیں گے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ باہر نکل کر ان کا جواب دیا جائے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رائے تھی، عبداللہ بن ابی بن سلول جو رئیس المنافقین تھا، اس کی رائے بھی یہی تھی۔ وہ بھی
بھی کہتا تھا کہ مدینہ میں رہ کر جواب دیا جائے، وہ اندر اندر سے تو کہتا تھا کہ یوں نہ ہو، لیکن پھر بھی جب صحابہ کرام کا جوش آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام زرہ پہن کر آ گئے اور ساتھ چل دیے اور فرمایا کہ آؤ چلیں اور ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ تو پھر اس وقت صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ یہیں رہ کر مقابلہ کریں، ہم نے رائے پیش کی تھی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی نبی کے لیے یہ زیب نہیں کہ جب وہ جنگ کے لیے لباس پہن لے اور پھر اس کو بغیر جنگ کے لیے اتار دے۔ اب جب تک جنگ نہیں ہوگی تو میں اتاروں گا نہیں، اپنا لباس نہیں اتاروں گا، اپنا ہتھیار نہیں رکھوں گا۔ تو پھر چنانچہ واپس یعنی مدینے سے باہر نکلے جب، تو پھر رئیس المنافقین اپنے 300 لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر یہ وہاں سے کھسک گیا اور کہا کہ جب ہماری بات ہی نہیں مانی، ہماری رائے کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے تو ہم ان کے ساتھ کیوں لڑے۔ 1000 کا لشکر تھا، 300 نکل گئے، پیچھے رہ گئے 700۔ تو پھر 700 میں سے بھی یہ 2 قبیلے کے لوگ تھے، ایک قبیلہ بنو حارثہ اور دوسرا قبیلہ بنو سلمہ۔ یہ بھی عبداللہ بن ابی یعنی رئیس المنافقین جو تھا اس کی وجہ سے ان کے دلوں میں بھی کچھ نہ کچھ پھسلان پیدا ہوا، کچھ نہ کچھ خدشات پیدا ہوئے۔ تو اس بات کو اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، کہ تم میں سے 2 جماعتوں نے ایسا ارادہ کیا کہ وہ پھسل جائیں۔ تو یہ دل کی بات تھی، یہ ان کے دلوں میں تھی، یہ وہی جانتے تھے، کوئی اور اس کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر آگاہی کی۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ پہ یقولون فی انفسہم لولا یعذبنا اللہ بما نقول، کہ وہ کہتے ہیں اپنی ہی نفسوں میں، اپنے دلوں میں وہ کہتے ہیں لولا یعذبنا اللہ، کیوں نہیں عذاب دیتا اللہ تعالیٰ بما نقول، جو ہم کہتے ہیں۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ یہ یہود و نصارہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو اسلام نے ایک ملاقات کا ایک جملہ دیا ہے، ایک طریقہ دیا ہے کہ بندہ جب ملاقات کرتا ہے، مسلمان سے مسلمان ملتا ہے تو کہتا ہے السلام علیکم۔ یہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑی نعمت دی ہے اور یہ جنت کی نعمت ہے، سلام علیکم قولا من رب رحیم، یہ تو جنت میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں دے دیا ہے کہ ایک دوسرے کو دعائیں دو، ایک دوسرے کو برکت کی دعائیں دو۔ تو جب یہود و نصارہ آتے تھے وہ السلام علیکم کی بنا وہ یوں کہتے تھے السلام علیکہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ تجھ پر موت واقع ہو معاذ اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں ان کو یوں نہیں کہتے کہ السلام علیکہ یا وعلیکم السلام کی جگہ وعلیکم السلام علیک یوں کہتے، یوں نہیں کہا فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کا جواب یوں ہی فرما دیتے تھے علی وعلیک وعلیک وعلیک، یعنی جو بات تم میرے اوپر ڈالنا چاہتے ہو وہی تم پر آ جائے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے کسی نے یوں ہی السلام علیکہ کہا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا وعلیک السلام علیکہ ولعنہ، کہ تجھ پر ہی موت واقع ہو اور تجھ پر لعنت ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ سنا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اخلاقی تربیت جو تھی، اخلاق عظیمہ جو تھے وہ جوش میں آئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جواب کو ناپسند فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اخلاق کے یہ برابر نہیں ہے، اخلاق یہی ہے کہ تم بس اتنا جواب دے دیتی۔ بہرحال جواب دے بھی دیا تھا تب بھی ٹھیک تھا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق کی وجہ سے یوں فرما رہے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ جب کوئی بندہ کسی کو سلام کرتا ہے تو صحیح سلام کرے تو اس کا صحیح جواب دیا جائے۔ آج کل لوگوں کے رواج بڑا ہے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، پتہ ہی نہیں چلتا کیا کہتے ہیں، لفظ پورا ہی نہیں دہراتے۔ اس لیے فرمایا کہ جب سلام کرو تو پورا سلام کرو، السلام علیکم پورا کہو اور جواب میں وعلیکم السلام کہنا چاہیے۔ اگر تمہیں کوئی کافر سلام کرتا ہے، یہ مسئلہ ہے، فقہ کا مسئلہ ہے، جب تمہیں کوئی کافر سلام کرتا ہے تو اس کے جواب میں علیک کہنا چاہیے، بس وعلیک وعلیک، اس کو جواب نہیں دینا چاہیے۔ وہ سلامتی دے رہا ہے تو وہ اپنی طرف سے دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ دیں گے انشاءاللہ، لیکن اس کو جواب میں ہم یوں نہیں کہیں گے کہ تجھ پر بھی سلامتی ہو۔ یہ ہمارے لیے ایک سامنے آ گیا، مسئلہ بھی سامنے آ گیا۔ تو بہرحال جب وہ یوں کہتے تو وہ کہتے تھے ہم جب اللہ کا رسول ہے اور ہم اس پر یہ لانتے ہیں اور اس پر موت واقع کرنے کی دعائیں کر رہے ہیں، اگر یہ اللہ کا سچا رسول ہے تو پھر اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں نازل ہوتا؟ اگر اللہ کا سچا رسول ہے تو عذاب آ جانا چاہیے نا۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کی بات جو تھی وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن کے ذریعے بتا دی اور ایسا انکشاف کر دیا جو ان کے دلوں میں تھا، کوئی اور نہیں جانتا تھا۔ اور اسی طرح ایک اور ہے، اس میں قرآن مجید میں وہ آیات ہیں جن میں قرآن مجید نے کسی قوم کے بارے میں یا کسی فرد کے بارے میں، ایک شخص کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ بندہ یا یہ قوم یہ کام نہیں کر سکیں گے، پھر ان کو قدرت بھی ہوتی تھی، طاقت بھی ہوتی تھی، سارے وسائل بھی ہوتے تھے، اس کے باوجود بھی وہ کام نہیں کر سکتے تھے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ
تعالیٰ نے جو فرما دیا کہ یہ کام نہیں کر سکیں گے، اس کی مثال یہ ہے کہ یہ یہود و نصارہ یہ بڑے دعوے کرتے تھے کہ ہم اللہ کے بہت قریب ہیں، ہمارا اللہ سے بہت تعلق ہے، ہماری بڑی دوستی ہے اللہ تعالیٰ سے، لیکن دوستی جو بندہ جس کے ساتھ دوستی کرتا ہے تو کوشش کرتا ہے وہ اس کے پاس جائے، اس کے ساتھ اس کے پاس جانا، اس کے پاس رہنا وہ پسند کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس رہنے کا جو بہترین ذریعہ ہے وہ ہے موت۔ کوئی بندہ جب اللہ کے پاس جانا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے موت آ جائے میں اللہ کے پاس پہنچ جاؤں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں اور حقیقت میں یہ سچا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر یہ موت کی تمنا کریں، موت کی تمنا کریں، جبکہ یہ موت کی تمنا نہیں کرتے، موت سے ڈرتے ہیں، یہ کہتے ہیں موت نہ ہی آئے تو بہتر ہے۔ قرآن مجید نے دوسرے مقام پہ فرما دیا ہے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، کہ کبھی بھی ہرگز یہ موت کی تمنا نہیں کر سکیں گے کہ ہمیں موت آئے اور ہم اللہ کے پاس پہنچیں۔ اس وقت کسی کے اوپر بھی موت آنا اتنی مشکل نہیں تھی جتنا کہ ان کفار پر، یہود و نصارہ پر اور قرآن مجید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین پر موت مشکل گزرتی تھی۔ تو معلوم ہوا کہ یہ قرآن مجید معجزہ ہے اور زندہ و جاوید معجزہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچی دلیل ہے۔ اور اسی طرح ایک اور ہے کہ قرآن مجید میں وہ خاص کیفیت ہے جو بندہ اس کو سنتا ہے، ہر خاص و عام جب اس کو سنتا ہے تو اس کے اوپر وہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور اس کا دل جو ہے وہ اڑنے لگتا ہے، اس کے دل میں اسلام کی حقانیت پیدا ہوتی ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ رہنمائی کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، مغرب کی نماز کا وقت تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سورہ طور کی تلاوت فرما رہے تھے نماز میں اور پوری سورت انہوں نے تلاوت فرمائی۔ جب سورۃ طور کی آخری آیات پر پہنچے تو سورۃ طور کی آیات سن کر میرے دل ایسا اڑنے لگ گیا، ایسی حقانیت میرے دل میں پیدا ہوئی کہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، یہ پہلا دن تھا جس دن اسلام کی حقانیت میرے دل میں اثر کر رہی تھی۔ پھر وہ کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو وہ آیات کون سی تھی؟ آیات تھی ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض الى آخر الآیات، یہ ساری آیات تھی۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچی دلیل ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے اور زندہ و جاوید معجزہ ہے، اس کا کوئی مقابل بھی نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح ایک آخری کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ یہ ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں ہر زمانے میں اس کے حفاظ ملتے ہیں، ہر زمانے میں چھوٹے بڑے بوڑھے عورتیں مرد سارے حفاظ ملتے ہیں، کوئی بندہ اس میں رد و بدل نہیں کر سکتا۔ مختصر دو واقعے ہیں رد و بدل کے حوالے سے۔ ایک شخص تھا وہ جاننا چاہتا تھا کہ اسلام کون سا ہے، سچا اسلام سچا مذہب کون سا ہے۔ اس نے تورات بھی لی، زبور بھی لی، انجیل بھی لی، قرآن مجید بھی لیا۔ پہلے باقی تینوں کتابوں میں رد و بدل کر کے ان کے ماننے والوں کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ یہ تمہارے نبی کی کتاب ہے، تمہارے نبی کا بھیجا ہوا کلام ہے، اللہ نے جو بھیجا تھا اس کو لے لو، تمہارے لیے برکت ہے، یاد کرو۔ لوگوں نے لے لیا، نہیں دیکھا رد و بدل ہے، کیا ہے، صحیح ہے، غلط ہے، کچھ نہیں دیکھا، سب نے ہی لے لیا۔ لیکن جب قرآن کی باری آئی، میں مختصر کر رہا ہوں، لیکن جب قرآن کی باری آئی تو قرآن والوں نے جب قرآن لیا، قرآن کو پڑھا تو انہوں نے کہا یہ ہمارا کلام نہیں ہے، یہ ہمارا قرآن نہیں ہے۔ اس نے کہا کیوں نہیں ہے، یہ ساری چیزیں وہی تو ہیں۔ اس نے کہا نہیں، جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے لوگوں کے دلوں میں محفوظ ہے اس کو سنو، اس میں تو رد و بدل ہے، اس میں تو تم نے آگے پیچھے آیتیں کی ہوئی ہیں، لوگ آیتوں میں تبدیلی کی ہوئی ہے، یہ ہمارا قرآن نہیں ہے۔ تو اس نے سمجھ لیا کہ واقعی جو سچا مذہب ہے وہ اسلام ہے، کوئی اور اس وقت نہیں ہے۔ اسی طرح حجاج بن یوسف کے بارے میں آتا ہے کہ جب قرآن مجید پہلے جب اترا اور پھر لکھا گیا تو وہ بغیر نقطوں کے لکھا گیا اور بغیر زبر زیر کے لکھا گیا، کوئی اعراب نہیں تھے، کوئی نقطے نہیں تھے۔ تو پھر حجاج بن یوسف کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے اپنے دور خلافت میں، اپنے بادشاہی کے دور میں اس نے قرآن مجید میں نقطے بھی لگوائے اور اعراب بھی لگوائے۔ لیکن جب اعراب لگاتے لگاتے جب سورہ کہف میں آئی، سورہ کہف آئی تو اس میں ایک آیت ہے فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، یہ حصہ ہے کہ یہود و نصارہ نے جس وقت حضرت خضر علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی بستی میں پہنچے تھے، انہوں نے کھانا طلب کیا تھا تو انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ تو یہاں حجاج بن یوسف کو ان کے
ماننے والوں نے یعنی یہود و نصارہ نے آ کر کہا کہ یہ تو ہماری بےزتی ہے، ہمارے بڑوں نے نہیں دیا تو اب ہم ان کی ذلت اٹھا رہے ہیں اور قیامت تک اٹھاتے رہیں گے، تم ایسے کرو فَأَبَوْا کی جگہ فَأَتَوْا لکھ دو کہ با کو ہٹا دو، تا لکھ دو، اس کا معنی بن جائے گا کہ ان لوگوں نے ان دونوں نبیوں کو کیا دیا؟ کھانا دیا۔ تو حجاج بن یوسف نے کہا نہیں میں یہ بالکل نہیں کر سکتا، مر تو سکتا ہوں لیکن قرآن میں تحریف نہیں کر سکتا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید سچا ہے اور معجزہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے، تو اس میں رد و بدل کوئی کر بھی نہیں سکتا، اور اگر کوئی کوشش کرنے کی کوئی کوشش بھی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب کتاب خود لیں گے اور اس کی حفاظت قرآن مجید کی خود کریں گے۔ آج تک ہماری بات یہاں پہنچی، انشاءاللہ پھر آگے زندگی رہی تو آگے بات چلائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔